بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج آپ حویلی کے اسرار کے نئی کے سن پائیں گے، تو چلے بلا تاخیر آج کے نئی کے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، بہت بہت شکریہ۔ چلو بھائی، پہلے کھڑکی کو جائزہ لے لو۔ اگر سب کھڑکیاں بند ملیں تو پھر ہم سیل توڑ کر اندر داخل ہوں گے۔ اس نے کانسٹیبلوں کو حکم دیا۔ جلدی کانسٹیبلوں نے اسے رپورٹ دی کہ تمام کھڑکیاں بند ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ چور ابھی اندر ہی ہیں۔ مسٹر شیراز جان، آپ باہر ٹھہریں، کہیں انہیں گرفتار کرنے کے سلسلے میں آپ کے کوئی چوٹ ووٹ نہ لگ جائے۔ جی بہتر ہے، اس نے کہا، اور وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سیل توڑ دی گئی، تالا کھول کر وہ اندر داخل ہو گئے۔ انسپکٹر نے اپنے متحدوں کے ساتھ مل کر پوری حویلی کا جائزہ لیا۔ سب کمروں کو کھلوا کر دیکھا، لیکن ان تینوں کا کہیں نام و نشان بھی نظر نہ آیا۔ واردات والے کمرے کی طرف آتے ہی وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ تالا کھلا ہوا تھا اور دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، لیکن اندر کوئی نہیں تھا۔ حیرت ہے، وہ کہاں چلے گئے؟ اس کمرے کا تالا کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیراز جان کا بیان غلط نہیں ہے۔ کھڑکیاں سب اندر سے بند ملی ہیں، تو کیا وہ واپس پیپ کے ذریعے باہر نکل گئے؟ اس صورت میں شیراز جان نے انہیں پیپ سے اترتے کیوں نہیں دیکھا؟ اس نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ ایک بار پھر پوری حویلی کا جائزہ لیا اور آخر اپنے متحدوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کی نظریں شیراز جان پر جم کر رہ گئیں۔ شیراز جان گھبرا گیا۔ خیر تو ہے جناب، آپ مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ لوگ اندر کہیں بھی نہیں ہیں، انسپکٹر نے سرد آواز میں کہا۔ تب وہ باہر نکل گئے ہوں گے؟ ہاں، کم از کم آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تھے، لیکن شاید آپ انہیں باہر نکلتے نہیں دیکھ سکے۔ وہ پیپ کے ذریعے ہی باہر نکل آئے ہیں۔ اوہو، اس کے منہ سے نکلا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ان کی تلاش شروع کروا رہا ہوں، اب انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ لوگ ضرور خطرناک مجرم ہیں۔ شکریہ جناب، شیراز جان نے کانپ کر کہا۔ انسپکٹر نے اس کے لمبے قد اور پتلے دبلے جسم پر ایک نظر ڈالی اور جیپ میں بیٹھ گیا۔ وہ انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب جیپ نظر سے اوجھل ہو گئی تو بڑا حیرت ہے، وہ لوگ باہر کس طرح نکل گئے؟ پھر وہ اپنے مکان میں داخل ہوا اور اسی کمرے میں آ گیا جس میں سے پیپ کو دیکھتا رہا تھا۔ بے خیالی میں اس نے پھر پیپ کی طرف دیکھا اور اچھل ہی تو پڑا۔ ایک اور شخص پیپ پر چڑھ رہا تھا۔ اس کے سر پر ہیٹ تھا اور ہیٹ نے اس کے سر کو نیچے تک چھپا رکھا تھا۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ نہیں، اب میں پولیس انسپکٹر کو فون نہیں کروں گا، وہ میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ سامعین معظم، آج آپ نے نئی قسط سماعت فرمائی، کل پھر ملیں گے ایک اور نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔